بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پاؤں کی مالش کرنے سے کمر کی تکلیف دور ہوتی ہے۔ ناظرین، ٹماٹر بیماریوں کا دفاع کرتا ہے اور آنکھوں کی بینائی تیز کرتا ہے۔ ٹماٹر میں غذائیت کا عنصر ہے جو کینسر سے دور رکھتا ہے اور دیگر آنکھوں کی بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ زیادہ کھانا خواتین کی یادداشت کو کمزور کرتا ہے۔ اگر خواتین کی یادداشت کمزور ہو جائے تو روزانہ اخروٹ کھا لیا کریں۔ پیلے رنگ کا جوتا پہننے تو بچھو نہیں کاٹتا۔ بکری کا دودھ پینے سے رنگت گوری اور بدن کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر آپ ہمیشہ اپنی جوانی کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو نیم گرم پانی کے اندر کھجور کے 2 دانے بھگو کر منہ میں ڈال لیا کریں۔ ناظرین، جو ایک سانس میں پانی پینے کا عادی ہو وہ انسان جلد باز ہوتا ہے۔ شکر اور گڑ ہر چیز کے لیے مفید ہے اور یہ نقصان دہ نہیں ہوتا۔ جو کوئی سوتے وقت گڑ کی ایک چھوٹی ڈلی کھاتا ہے اس کو جسم کا درد نہیں ہوتا۔ ٹھنڈے پانی میں ملی ہوئی شکر مریض کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ شکر بلغم کو ختم کرتی ہے۔ ناظرین، جو شخص یہ جانتا ہے کہ اس کے دانت خراب نہ ہو اس کو چاہیے کہ میٹھی چیز کھانے سے پہلے روٹی کا ایک سوکھا ٹکڑا کھا لیا کریں۔ کھانے سے پہلے خربوزے کا استعمال پیٹ کو بالکل صاف کر دیتا ہے اور بیماری کو جڑ سے ختم کرتا ہے۔ ناظرین، انجیر کھاؤ، منہ کی بدبو ختم ہوگی، ہڈیوں کو مضبوط کرتی ہے، بالوں کو گرنے سے بچاتی ہے اور بیماریوں کو باہر نکال بھگاتی ہے۔ ہر چیز کے لیے زیور ہوتا ہے اور دسترخوان کا زیور سلاد ہے۔ ناظرین، گلے کے درد کے لیے دودھ سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ پانی پی کر پھل کا استعمال مت کیا کریں کیونکہ اس سے معدے میں درد پیدا ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، ایک دن میں ایک نارمل صحت مند انسان کے لیے صرف 100 سے 120 گرام گوشت کی مقدار ضروری ہے۔ اس سے زیادہ کھانا صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ ورزش نہ کرنے والی یا کوئی بھی وزنی کام، جسم کو تھکا دینے والے کام نہ کرنے والے اس سے زیادہ گوشت دن میں نہ کھائیں۔ ناظرین، ہلدی نظر کے لیے بہترین ہے۔ اگر پیٹ کے درد کا مسئلہ ہو تو دودھ نہ پئیں اور دودھ سے بنی چیزیں استعمال نہ کریں۔ سوپ کھانے میں زیادہ استعمال کرنے سے نزلہ زکام ختم ہوتا ہے۔ ناظرین، کھانے سے قبل صرف 2 کام کر لیں، کبھی بیماری قریب نہیں آئے گی۔ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیں اور آدھا گلاس پانی کا پی لیں۔ روزانہ گنے کا رس پینے سے جوانی جیسی طاقت آ جاتی ہے۔ صبح ناشتہ وقت پر نہ کرنے سے نظر کمزور ہوتی ہے۔ تازہ دودھ سے چہرہ دھونے سے چہرے کی رنگت نکھر جاتی ہے۔ ناف میں ناریل کا تیل ڈالنے سے بدن میں طاقت آتی ہے۔ اگر اپنی زندگی بڑھانا چاہتے ہیں تو اپنا کھانا کم کر دیں۔ موٹاپے کو کم کرنا ہے تو نیم گرم پانی میں لیموں کا رس اور سفید زیرہ ملا کر پی لیں۔ ناظرین، بلا وجہ پانی کی پیاس لگتی ہو تو یہ اچھی صحت کی علامت ہے۔ ہفتے میں 2 دن انار کھانے سے معدے کی صفائی ہو جاتی ہے اور خون کی نالیوں کو آرام دیتا ہے۔ ناظرین، مہمان آ جائیں تو ان کو اندھیرے میں مت بٹھائیں ورنہ گھر سے برکت اٹھ جائے گی۔ اگر آپ پر ذہنی دباؤ ہے تو پہلے آپ کا معدہ ڈسٹرب ہے۔ آنکھوں میں جلن رہنے لگے تو جان لو آنکھوں کی بینائی کمزور ہونے والی ہے۔ حاملہ عورتیں چاہتی ہیں کہ بچہ سفید رنگ کا ہو تو وہ انار کا جوس زیادہ سے زیادہ پئیں۔ جو لوگ موٹے ہیں یا وزن بڑھ گیا ہے تو وہ کھانے کے بعد پانی کا استعمال نہ کریں۔ گندم کے آٹے میں سونف ڈال کر کھانے سے بڑھاپا نہیں آتا۔ ناظرین، وزن کم کرنے کے لیے ابلا ہوا انڈا کھائیں، اس میں کیلوریز کی مقدار بہت ہی کم ہوتی ہے۔ ناشتے کے بعد پانی پینے سے موٹاپا آ جاتا ہے۔ اگر آپ اپنی آواز کو سریلا کرنا چاہتے ہیں تو نیم گرم پانی میں شہد ڈال کر پی لیں۔
نہار منہ سیب کھاؤ، قبض ختم ہو جائے گی۔ آلو زیادہ کھانے سے بندے کا وزن بہت جلدی بڑھ جاتا ہے۔ ناظرین، آڑو کو معمولی نہ سمجھیں۔ آلو بخارا، پیاس کی شدت، پسینہ زیادہ آنا، خون کی گرمی اور بے شمار امراض میں نہایت مفید ثابت ہوتا ہے۔ اپنے رزق روزی میں برکت چاہتے ہیں تو آیت الکرسی پڑھ کر کام شروع کیا کریں۔ زیادہ بولنے والے بندے کی دلیل میں کوئی وزن نہیں ہوتا۔ ناظرین، جو زیادہ سوتا ہے وہ بندہ اداس رہتا ہے۔ جس لڑکے یا لڑکی کو نظر لگی ہو وہ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اول آخر 3 بار درود شریف پڑھے اور سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھے۔ ناشتے میں شلجم کھاؤ، اس سے وزن کم ہوتا ہے۔ ناظرین، جامن کی گٹھلی چبانے سے کمزور نظر تیز ہوتی ہے۔ جو عورتیں خوشحال زندگی گزارنا چاہتی ہیں ان کو چاہیے کہ چغل خوری کی عادت چھوڑ دیں اور حسد کرنے سے بچیں۔ اگر آپ اپنے چہرے کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو بادام کا تیل اپنے چہرے پر رات کو لگا کر سویا کریں۔ زیادہ میٹھا موٹاپے کا باعث بنتا ہے۔ ناظرین، کھانا ہضم نہ ہو رہا ہو تو 1 دانہ چھوٹی الائچی کا کھا لیں، کھانا جلدی ہضم ہوگا۔ روٹی کے بعد سیب کا چھوٹا سا ٹکڑا کھا لینے سے روٹی جلدی ہضم ہوتی ہے۔ زیادہ کڑوی چیزیں کھانے سے چہرے کا رنگ سانولا ہوتا ہے۔ ناظرین، کھانے کے فوراً بعد نہانے سے آپ کا پیٹ باہر آئے گا۔ بیماری کے بعد کمزوری کو دور کرنے کے لیے 100 بار یا قادر پڑھیں۔ ناظرین، اچھی طرح وضو کیا کریں، آپ کی عمر بڑھ جائے گی۔ چائے کو ہمیشہ تھوڑا ٹھنڈا کر کے پینا چاہیے۔ زیادہ گرم چائے پینے والے انسان کو کینسر کا مرض بھی ہو سکتا ہے۔ کڑوے بادام کبھی نہ کھائیں، اس سے آنکھوں کی بینائی کم ہوتی ہے۔ ناظرین، صدقہ کرنے سے عمر میں برکت ہوتی ہے اور بلائیں دور ہوتی ہیں۔ معدے کے لیے 1 عدد لونگ روزانہ صبح چبا کر پانی پی لینا انتہائی مفید ہے۔ ناظرین، اگر آپ گردے کی پتھری سے نجات چاہتے ہیں تو چاول کم سے کم کھایا کریں۔ بادام کا تیل گالوں پر لگانے سے آپ کے گال نرم و ملائم ہو جائیں گے۔ گلے کے درد میں دودھ بہت ہی مفید ہے۔ جس انسان کو کمزوری ہو جائے اس کو دودھ میں گوشت پکا کر کھلایا جائے تو چند دن کے استعمال سے کمزوری بالکل دور ہو جائے گی۔ بھینس کے دودھ سے گائے کا دودھ ہلکا ہوتا ہے اور یہ جلدی ہضم ہوتا ہے۔ ناظرین، چلغوزہ کھانے سے جلد کبھی خراب نہیں ہوتی۔ پانی کم استعمال کرنے والے انسان کے لیے گردے جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ بکری پالنے سے انسان کا دل نرم ہوتا ہے۔ ناظرین، بھیڑ کو پالنے سے ہمت پیدا ہوتی ہے۔ اندھیرے میں سرما لگانے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ پودینے کی ڈنڈیاں چبا لینے سے آپ کا رنگ خوبصورت اور نکھر جاتا ہے۔ چہرے کی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے شہد اور دودھ کو ملا کر چہرے پر لگائیں، اس سے جھریاں ختم ہو جاتی ہیں اور رنگ گورا ہو جائے گا۔ جو لوگ خون کی کمی کا شکار ہیں وہ گنے کا جوس ضرور پیا کریں۔ ناظرین، جو زکام نہ ختم ہو رہا ہو تو کالے چنوں کا شوربہ پی لیں، اس سے کافی مدد ملے گی۔ خالص بادام کا تیل 2 قطرے ناف میں ڈالنے سے رات کو نیند بہت ہی اچھی آتی ہے۔ کریلے کو لمبائی کے رخ کاٹنے سے اس کی کڑواہٹ ختم ہو جاتی ہے۔ انجیر خون کے سرخ ذرات میں اضافہ کرتا ہے اور خون کو صاف کرنے میں مدد دیتا ہے۔ ناظرین، ہر روز 5 دانے انجیر کے کھانے سے گردے کی پتھری نکل جاتی ہے۔ چینی کھانے کے بعد گڑ چکھ لو، شوگر لیول میں کبھی مسئلہ نہیں ہوگا۔ بالوں کو شیمپو کرنے کے بعد گرین ٹی والے پانی سے دھو لیں، بالوں کی خشکی ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، بالوں کو شیمپو کرنے کے بعد گرین ٹی والے پانی سے دھو لیں، بالوں کی خشکی ختم ہوگی، بال گھنے اور لمبے ہوں گے۔
ناظرین، گنے کا رس ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے۔ یہ خون کی کمی کو دور کرنے کے لیے فائدہ مند ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں برکت ہو اور کام مختصر وقت میں پورا ہو جائے تو سورہ کوثر کا ورد کرتے رہا کریں۔ کیلا ماہواری کے درد کو کم کرتا ہے اور معدے کے السر کے لیے بہت مفید مانا جاتا ہے۔ ناظرین، کچی سبزیاں کھایا کریں، آپ کے بدن کی خوبصورتی میں اضافہ ہوگا۔ رات کو سونے سے پہلے چائے پینا آپ کی نیند کو متاثر کرتا ہے۔ ایک چائے کا چمچ بادام کا تیل نیم گرم دودھ میں ڈال کر پی لیں۔ یہ ہائی بلڈ پریشر کو نارمل رکھتا ہے۔ دل کے مریض لوگوں کو زیادہ سے زیادہ لہسن اور کھجور کھانی چاہیے۔ ناظرین، وٹامن سی جاپانی پھل میں پایا جاتا ہے۔ یہ وزن کو کم کرتا ہے اور دل کو صحت دیتا ہے۔ سونف کا پانی خون کو صاف اور جگر کے لیے بہت مفید ہوتا ہے۔ رات کے وقت شہد میں گڑ شامل کر کے کھا لیں، ہر قسم کی کھانسی دور ہو جائے گی۔ گیس کے مرض میں مبتلا افراد صبح نہار منہ 5 سے 7 دانے کلونجی کا استعمال کیا کریں۔ چنوں کو پیس کر چہرے پر لگانے سے چہرہ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ زیتون کا تیل کھایا کریں اور بدن پر بھی لگایا کریں کیونکہ یہ مبارک درخت سے نکلتا ہے۔ ناظرین، کھانے کے بعد صرف 12 منٹ پیدل چل لیا کریں۔ شوگر متوازن رہتی ہے۔ دانتوں کا کام آنتوں سے مت لو، یعنی کھانا کھاتے وقت ہر لقمے کو کم از کم 33 بار ضرور چبا لیا کرو۔ اس سے آپ کا معدہ بھی ٹھیک رہے گا۔ نظر کو بہترین کرنے کے لیے شکرقندی کھانا نہایت مفید ہے۔ پانی میں تھوڑی سی ہلدی ملا کر پینے سے پیٹ کی صفائی ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کے بال گر رہے ہیں تو زیتون کا تیل سر پر لگانا شروع کریں، بال گرنا ختم ہو جائیں گے۔ ناظرین، نہار منہ شہد کا 1 چمچ کھا لینے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے اور جسم کو طاقت ملتی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد تھوڑی سی اجوائن کھانے سے موٹاپا دور ہو جاتا ہے۔ عمر سے پہلے سر کے بال سفید ہو جائیں تو سر میں دودھ لگائیں۔ دودھ اتنا لگانا ہے جتنا سر میں سرسوں کا تیل لگاتے ہیں۔ ناظرین، دودھ کو جلیبی کے ساتھ کھانے سے سر درد ٹھیک ہوتا ہے، پٹھوں کے کھچاؤ میں کمی آتی ہے اور ذہنی سکون ملتا ہے۔ آنکھوں کے نیچے روغن بادام کا تیل لگائیں، آنکھوں میں خوبصورتی آ جائے گی۔ سوتے وقت پیٹ پر بادام کے تیل کی مالش کرنے سے پیٹ کی چربی میں کمی واقع ہوتی ہے۔ کھانے کے ساتھ پودینے کی چٹنی کھائیں، اس سے جسم میں کبھی تھکاوٹ نہیں ہوتی۔ ناظرین، اکثر پھیکی چیزیں استعمال کیا کریں، اس سے بواسیر کی بیماری نہیں ہوتی۔ اگر آپ اپنے پیٹ کی چربی کو چند دنوں میں کم کرنا چاہتے ہیں اور کولیسٹرول کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو وزن شوگر لیول میں کمی کرنا چاہتے ہیں تو ہر کھانے سے پہلے صرف 1 چٹکی گلابی نمک زیتون کے تیل میں 1 چمچ ڈال کر چاٹ لیں۔ صحت پر بھی اس کے اثرات دیکھیں گے۔ نہانے سے قبل پانی میں نمک شامل کر لینے سے جسم پر خارش نہیں ہوتی۔ بکری کے دودھ میں کھجور شامل کر کے پینے سے بدن توانا ہوتا ہے۔ سفید کبوتر گھر کی چھت پر آ بیٹھے تو سمجھ جائیں رئیس بننے والے ہیں۔ ناظرین، گھر میں چوہوں کا زیادہ ہو جانا گھر میں رزق کے تنگ ہونے کی نشانی ہے۔ منہ میں چھالے پڑ جائیں تو پھٹے دودھ سے کولی کرو، چھالے ختم ہو جائیں گے۔ ناظرین، سادہ پانی سے دوائی کھاؤ گے تو خاص فائدہ نہیں ہوگا۔ نیم گرم پانی سے دوا لینے سے دوا جلدی اثر کرے گی۔ رات کے وقت ادرک والا پانی پینے سے پیٹ نہیں نکلتا۔ نہار منہ تھوڑی سی سونف کھا لینے سے نظر تیز ہو جاتی ہے اور آنکھوں کا دھندلا پن ختم ہو جائے گا۔ رات کے وقت زیادہ سوچنے سے آپ کی نیند بے حد متاثر ہوتی ہے اور ڈپریشن کا بھی شکار ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، جو عورتیں حسن بڑھانا چاہتی ہیں وہ بھنڈی کی سبزی کا استعمال کریں۔ سبزی ہمیشہ انسانی جسم کو فائدہ دیتی ہے اگر وہ کم مسالے میں تیار کی جائے۔
घुटनों के दर्द से निजात चाहते हैं तो काले चने गर्म दूध के साथ पी लें, दर्द खत्म हो जाएगा। जिस्मानी ताकत में बेपनाह इजाफा होगा। अगर मुर्गी खानी हो तो ब्रायलर मुर्गी के बजाय देसी मुर्गी का गोश्त खाएं। इसकी यखनी बनाकर पिया करें, बदन में ताकत आएगी। अपनी बिनाई को तेज रखना चाहते हैं तो सोने से कबल पाँव की तेल से मालिश करके सोया करें। नाज़रीन, टमाटर बीमारियों का दिफा करता है और आंखों की बिनाई तेज करता है। टमाटर में ग़िज़ाइयत का अंसर है जो कैंसर से दूर रखता है और दीगर आंखों की बीमारियों से महफूज रखने में मदद देता है। दांत का दर्द हो तो गर्म पानी में सिरका डालकर गरारे करने से फ़ायदा होता है। जो लोग दिन में 2 मरतबा खाना खाते हैं वो कभी भी मोटे नहीं होते। नाज़रीन, 1 चम्मच दही में चंद कतरे लीमू का रस मिलाकर रात के वक्त करीम के तौर पर इस्तेमाल किया करें। अगर खाने के बाद सुस्ती बढ़ जाए तो सिर्फ 2 खजूरें खा लिया करें। जो लोग रोज़ाना दोपहर के वक्त कहवा पीते हैं वो दिमाग के तेज होते हैं। नाज़रीन, दूध में गुड़ शामिल करके पीने से आपका हाजमा बेहतरीन रहेगा। जिन लोगों को कब्ज़ का मसला रहता है वो बड़े गोश्त का इस्तेमाल करना छोड़ दें।